بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو، تمام سامعین کو خانم سیدہ اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام دیکھنے والے ہمارے ننھے ساتھیوں کو تحفہ یا علی علیہ السلام مدد، اور آپ سب نے کہنا ہے پیر مولا علی علیہ السلام مدد حق حیدر۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور ہمیشہ خوش رہیے، اور اس پروگرام کو بہت غور سے دیکھتے رہیے، سنتے رہیے کہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں معجزات معصومین علیہ السلام، ایسے معجزات کہ جن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے معجزات جو ہم بیان کرتے ہیں اور جب ہم بچوں کو سنا رہے ہیں اس میں ہمارے مولا کی تعلیم کیا ہے، ان کا زندگی گزارنے کا طرز کیا ہے۔ تو آج ہم جو معجزہ لے کر آئے ہیں وہ معجزہ بہت حیران کن ہے۔ ویسے تو سارے ہی معجزے امامین کے بہت زیادہ حیران کن ہیں، جس طرح چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، خیبر کے دروازے کو اٹھا لینا، ایسا ہم نے بیان کیا، فترس کو دوبارہ سے پر ملنا، زندہ مردہ لوگوں کو زندہ کر دینا، زندہ کو شفا یاب کر دینا، ایسے بہت سارے معجزات ہم نے بھی آپ سے بیان کی، اور 14 معصومین کے ان گنت معجزات ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بیان کریں گے۔ آج ہم جو معجزہ لے کر آئے ہیں وہ معجزہ کچھ ایسا ہے کہ جس میں زمین سمٹ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے زمین کا پھیلنا، ایک ہوتا ہے زمین کا سمٹنا۔ تو آئیے سنیے، یہ معجزہ کچھ ایسا ہے۔ ایک شخص تھا جس کو قیدی بنا کر عراق لایا گیا، ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، اور اس کو لا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ وہاں پر ان کی فوج میں ایک بہت رحم دل شخص تھا۔ وہ شخص یہ بیان کرتا ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ایک شخص قیدی ہے اور وہ جیل میں مسلسل نماز پڑھتا ہے اور تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، تو اس شخص کا دل بہت نرم ہوا، اور اس نے اپنی تمام فوج سے کہا کہ میں اس قیدی سے ملنا چاہتا ہوں جس کی بار بار تلاوت کی، نماز کی، تکبیر کی آواز میرے کانوں تک آتی ہے۔ فوجیوں نے کہا کہ آپ اس سے ملنے تو جائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا ایسا شخص جس کی اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو سما بن جاتا ہے، روحانیت کی طرف دل کھنچتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس شخص نے کسی کی باتوں پہ غور نہیں کیا، کان نہیں دھرے۔ اس کی بہت اچھی عادت تھی، کبھی بھی کسی کی بات پہ کان نہیں دھرنے چاہیے۔ ہمیشہ کوئی بھی اگر ایسی بات ہے اور جس کی طرف سے آپ کو 2 رائے مل رہی ہے تو آپ تھوڑی سی تحقیق کریں، سچ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے اس شخص نے کیا۔ یہ شخص اپنی تمام فوج کے ساتھ، پورے روب دبدبے کے ساتھ جیل میں گیا، اس قیدی کے پاس، اس قیدی کی جیل کے اندر جا کے کرسی رکھ کے بیٹھ گیا، اور اس قیدی سے سلام دعا ہوئی۔ اس قیدی نے بڑے تحمل مزاجی سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ یہ شخص بہت متاثر ہوا کہ یہ قیدی ہے، اس کو تو غصہ آنا چاہیے، اس کو تو غضبناک ہونا چاہیے، یہ الٹا سیدھا ہمیں بولے، تم نے مجھے طوق میں مسلسل کر دیا، تم نے مجھے بیڑیاں باندھ دیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، جس طریقے سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ شخص بہت زیادہ صابر اور بہت خوش اسلوبی سے چہرے پر، جبکہ اذیت اور تکلیف بے انتہا تھی، کیونکہ بیڑیاں ہاتھوں میں بندھنا، گلے میں طوق کا آنا کوئی باعث مسرت کام نہیں ہوتا، یہ بہت اذیت ناک ایک سزا ہوتی ہے کہ آپ کا جسم جو آزاد ہے اس کو کسی چیز سے آپ باندھ دیں، پابند کر دیں، تو پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے ہم مستقل جھکے نہیں رہ سکتے، ہم مستقل رکوع میں نہیں رہ سکتے، انسان کی باڈی فلیکسیبل ہے، وہ چاہتا ہے اٹھے بیٹھے گھومے پھرے۔ اب ایسی آزادی میں کوئی اس کو قید کر دے تو پھر وہ غضبناک ہوتا ہے، لیکن اس شخص نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور یہ بڑے آرام سے 2 زانو ہو کے بیٹھا۔ تو جو شخص اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اس نے کہا تم نے ایسا کیا غلط کام کیا؟ لوگ کہتے ہیں تم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے زیارات کی؟ میں نے کہا ہاں کی، اور بہت ہی قلیل وقت میں کر لی۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ تو میں نے ان کو ایک واقعہ بتایا، اور لوگوں نے
میرے اس واقعے کا پرچار کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ کچھ لوگ جو حاسد ہوئے، جو غضبناک ہوئے، انہوں نے بادشاہ سے میری مخبری کر دی اور کہہ دیا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، میں معجزات دکھاتا ہوں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اور مجھے یہاں پہ قید میں ڈال دیا۔ اس شخص نے کہا کہ تجھے قید میں ڈال دیا ہے تو تو نے اپنی دفاع کے لیے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا میں نے اپنی دفاع کے لیے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ میں نے جب پہلے سچ کہا لوگوں نے مانا نہیں، اب میں مزید سچ اور کیا کہوں۔ اللہ رب العزت بے شک عدل کرنے والا ہے۔ تو جو شخص اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، جو فوج کا افسر تھا، اس نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ گے، میری جستجو بڑھ رہی ہے کہ مجھے پتہ تو چلے۔ تو بچوں، اب اس شخص نے جو بہت نمازی پرہیزگار تھا، جو قیدی تھا، اس نے کہا میں شام کا رہنے والا ہوں اور میں راس الحسین جہاں پہ مولا کا سر رکھا گیا ہے وہاں پہ میں عبادت کیا کرتا تھا، اور میں عبادت اتنے ذوق اور شوق سے کرتا تھا، اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں عبادت میں کتنی دیر مستقل تلاوت کرتا رہتا تھا۔ اور میری اس تلاوت سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے اطراف میں رہنے والے لوگ مجھ سے بہت خوش ہیں۔ یہ میرا ایک اپنا نظریہ تھا۔ ایک دن میں وہیں اسی مقام پر تلاوت کر رہا تھا کہ تلاوت کرتے کرتے مجھے ہلکی سی اونگ سی محسوس ہوئی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو نیند سے دور کر کے دوبارہ تلاوت کرنا شروع کیا تو ایک دم مجھے خوشبو محسوس ہوئی، اور میرے سامنے ایک ہستی، ایک خوبصورت شخص جس کا چہرے پہ روشنی روشنی تھی، وہ میرے پاس آئے اور میری طرح دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا تو بہت قرب کے ساتھ، بہت اپنائیت کے ساتھ، بہت محنت و دقت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تو تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس تلاوت اور اس عبادت کا ایک نایاب تحفہ عطا کروں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوگی کہ اگر آپ مجھے کوئی تحفہ عطا کریں گے۔ تو شخص نے کہا ایک کام کر، میرا سیدھا ہاتھ پکڑ اور میرے ساتھ چل۔ یہ کہتا ہے میں نے شام سے اس کا ہاتھ سیدھا پکڑا، اس جگہ ہم دونوں کھڑے ہوئے، چند قدم آگے بڑھا تھا کہ میں نجف اشرف پہنچ گیا۔ میں نے نجف اشرف کی زیارت کی۔ پھر چند قدم آگے بڑھا، میں کربلا پہنچ گیا۔ پھر میں نے کربلا کی زیارت کی۔ پھر میں چند قدم آگے بڑھا تو میں نے مدینے کی زیارت کی، روضہ رسول کی زیارت کی۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس متبرک شخص کا چہرہ دیکھا اور میں نے چہرہ دیکھ کے مسکرایا، اور میرے دل کی ایک یہ خواہش تھی جو میرے دل میں تھی، جو میں نے ظاہر نہیں کی تھی، لیکن ایک کے بعد ایک میری خواہش پوری ہونے لگی۔ اب جب میں مدینے پہنچا تو میرا دل کچھ چاہا۔ اس شخص نے کہا میرا ہاتھ تھام، میں نے پھر ہاتھ تھاما۔ پھر ہم چند قدم بڑھے، ہم مکہ پہنچ گئے۔ ہم نے وہاں پر خشوع و خضوع سے عبادت کی دونوں نے۔ میں نے وہاں پہ عمرے کی سعادت عطا کی، اور پھر اس شخص نے کہا آنکھیں بند کر، چل میرے ساتھ چل، میرا سیدھا ہاتھ تھام۔ میں نے پھر آنکھیں بند کی، پھر سیدھا ہاتھ تھاما۔ اب جو میں نے دیکھا تو میں اپنے مقام پر یعنی شام میں اپنے گھر میں کھڑا تھا، اور وہ شخص میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بہت خوش ہوا اور میرا قرب بڑھ گیا۔ دل میں سوال آیا کہ کاش میں ان سے پوچھتا۔ ایسا کچھ ہوا نہیں۔ پھر میں نے اور خشوع اور خضوع سے عبادات کرنی شروع کر دی۔ ایک سال تمام ہوا، دوسرے سال کا آغاز ہوا، اور آغاز بھی کچھ ایسا تھا کہ ذی الحج کا مہینہ تھا، اور دوسرے سال کا آغاز ہونے ہی والا تھا کہ دوبارہ میں اسی مقام پر دعا کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ پھر مجھے خوشبو محسوس ہوئی، پھر میں نے اسی شخص کو دیکھا۔ میں بہت خوش ہوا اور میں نے خوش ہو کے کہا سبحان اللہ، آپ میرے لیے باعث رحمت ہے، آپ کی وجہ سے مجھے زیارت مقدسہ کی زیارت ہو رہی ہے۔
اس شخص نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، آنکھوں سے نور کی کوئی شعاع میری طرف آئی، جو مجھے تھکاوٹ، جو مجھے ایک لرزہ طاری تھا، میرا جسم صحت یاب ہوا۔ شخص نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، پھر میں نے آنکھیں بند کی، پھر میں کربلا پہنچا، ایسے میں دوبارہ پھر نجف پہنچا، پھر میں مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچ کے پھر میں نے اس شخص کی طرف دیکھا، میں نے کہا چل میرے ساتھ چل، پھر وہ شخص مجھے لے کر چند قدم آگے بڑھا کے مجھے مکہ لے گیا۔ میں نے تمام ارکان حج کی ادا کیے، میں نے حج اتنی سعادت کے ساتھ ادا کیا، اتنی لذت کے ساتھ، لطف کے ساتھ ادا کیا، اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا زیارات کرنا، عبادات کرنا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری تلاوت میں نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ جب میں نے حج کر لیا اور اس شخص نے کہا تیری خواہش پوری ہوئی، کہا سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ لیکن جب میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر میں نے کہا میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا ان سے پہلا سوال تھا ظاہری۔ انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے مجھے کہتے ہیں پوچھ تو نے کیا پوچھنا ہے؟ کہا مجھے اپنا نام بتائیے۔ میری طرف اس شخص نے چہرہ کیا، مسکرا کے کہا میرا نام محمد تقی علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میں خاندان بنی ہاشم سے ہوں، میرے بابا کا نام یہ ہے، میری ماں کا نام یہ ہے، میرا حسب و نسب۔ فوراً میں نے کہا میں جانتا ہوں آپ کا حسب و نسب کیا ہے، آپ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ جیسے میں نے نام لیا اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا آپ علی عابد علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ وہ میں نام لے رہا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری ہو گیا۔ میں نے نام لیا کہ آپ جدہ جناب زینب کے پوتے ہیں۔ زار و قطار رونے لگ گئے۔ میں نے کہا مولا آپ نے میری مشکل آسان کی، آپ نے مجھے میری زندگی میں رہتے ہوئے وہ اجر عظیم مجھے عطا کر دیا کہ اب مجھے کوئی خواہش نہیں رہی۔ میں نے بنفس نفیس آپ کی زیارت کی۔ مولا نے کہا بے شک تیری زیارتوں میں، تیری عبادتوں میں بڑا اثر ہے۔ مولا نے کہا اب تجھے تیرے جائے مقام تک پہنچا دیتا ہوں۔ مولا نے ہاتھ تھاما اور مجھے میرے مقام تک پہنچا دیا۔ لیکن جاتے ہوئے مولا نے کہا ہو سکتا ہے تجھے ہماری محبت میں کچھ آزمائش سے گزرنا پڑے، گھبرانا نہیں۔ میں نے کہا بے شک سبحان اللہ، جس کا ساتھ آپ کے ساتھ ہو اور جو آپ کی غلامی میں ہو اس پہ کوئی بھی امتحان آئے بس آپ کا نام لے گا۔ وہ شخص قیدی اس افسر کو تمام روایت سناتا رہا، اور اس آفیسر نے کہا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی رکتی ہی نہیں تھی، اس کی بات میں اتنی سچائی تھی۔ اس نے کہا میں نے یہ واقعہ اپنے لوگوں کو سنایا، اپنے دوست احبابوں کو سنایا، وہ واقعہ پھیلتے پھیلتے بادشاہ وقت تک چلا گیا۔ وہ سمجھا میں جادوگر ہوں، وہ سمجھا میں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، بس اس عارضی الزام میں مجھے قید کر دیا اور مجھے قیدی بنا کے یہاں لے آئے۔ میں نے اس شخص سے کہا ایک کام کر، اگر میں تیرے لیے ایک سفارشی خط لکھوں تو کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے؟ اس شخص نے کہا بے شک تو لکھ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں قید میں ہوں تب بھی اپنے امام کے ساتھ ہوں، میں قید سے باہر ہوں تب بھی اپنے امام کے ساتھ ہوں۔ یہ آفیسر وہاں سے آ گیا، آ کے اپنے گھر میں کافی بے چین رہا۔ اس نے بادشاہ وقت کو خط لکھا اور خط لکھ کے اس نے کہا کہ میری آپ سے عرض گزار ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ چاہنے والا ہے محمد والے محمد کا، آپ اس کو اس قید سے رہا کر دیں، کیوں گناہ عظیم اپنے سر لیتے ہیں؟ جانتے ہیں بچوں، اس مغرور بادشاہ نے جب پورا خط پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس آفیسر کو یہ جواب تحریر کروایا اور بھجوایا کہ بے شک اس شخص نے تجھ سے صداقت کے ساتھ سارے جملے کہہ دیے، ساری روایت کہہ دی، اور تو نے بھی اس کی صداقت پر یقین کیا، تیری اتنی ہمت ہوئی کہ تو نے وہ
تحریر کر کے مجھ تک پہنچا دیا۔ اب میرا ایک سوال ہے تجھ سے اور اس سے بھی جو قید کے اندر ابھی بھی اپنے مولا کا نام لے رہا ہے۔ تو جا اس شخص سے کہہ کہ اگر واقعی تیرا مولا تجھے غیبی طور پر آ کر زیارات کرواتا رہا ہے تو قید کی کون سی بڑی بات ہے، وہ تجھے قید سے بھی رہا کروا لیں گے۔ یہ آفیسر کہتا ہے جب میں نے جواب سنا مجھے بہت غصہ آیا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک شخص جو اتنی صداقت کے ساتھ تمام بات کہہ رہا ہے، جس کی تلاوت میں اتنا اثر ہے کہ انسان عبادت کی طرف رغبت لے لے، ایسے شخص کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ گویا اس کی ہمت نہ ہوئی کہ یہ جا کے اس قیدی کو جواب بتاتا۔ یہ پوری رات بہت بے چین رہا، بے انتہا بے چین رہا۔ کئی دفعہ اس نے سوچا کہ میں قیدی سے جا کے ملاقات کروں، لیکن یہ شرمندہ تھا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا، کیا کروں۔ اسی اثنا میں ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن اس نے ہمت کی، اس نے کہا میں جا کے اس کو باخبر تو کروں کہ بادشاہ وقت نے تیرے لیے یہ نسخہ بھجوایا ہے۔ یہ جیسے ہی اس قید خانے کی طرف بڑھا، جیل پہنچا، تو اس نے دیکھا کہ اطراف میں بہت گہما گہمی ہے، اور جو قیدی اپنے اپنی جگہوں پر اپنے اپنے غصے اور اپنے اپنے اشتعال میں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے، آج حیران ہیں، پریشان ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس نے اطراف میں جو افراتفری دیکھی، یہ پہلے اپنے کمرے میں گیا، وہاں پر اس نے سپاہی کو بلوایا۔ اس نے کہا یہ ایسی افراتفری پوری جیل میں کیوں ہے؟ اس نے کہا آپ کو وہ یاد ہے قیدی جس کے پاس آپ گئے تھے؟ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کیوں، کیا ہوا اس کو؟ میں یہ سمجھا، یہ شخص کہتا ہے میں یہ سمجھا شاید وہ اس جہان فانی سے رخصت کا ہو گیا۔ میرا دل ایک دم بیٹھ گیا کہ ایسا نہ ہو یہ سامنے سے کہے کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں اور زیادہ ندامت کے اندر اپنی زندگی میں گھر جاتا۔ میں نے فوراً کہا اے سپاہی یہ مت کہنا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سپاہی نے کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ میری بات سنیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افراتفری اس لیے ہے کیونکہ وہ سپاہی آج سے 2 دن پہلے ہی قید سے غائب ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا، یہ فوراً بھاگتا ہوا اس قید خانے کی طرف گیا، جا کے دیکھا بیڑیاں ویسی ہی موجود تھیں، جا نماز جس پہ نماز پڑھتا تھا وہ بھی ویسی موجود تھی، لیکن وہ شخص وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جانتے ہیں بچوں، جب مولا کو بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ پکارا جائے تو مولا آپ کی مدد کو آتے ہیں، بس نیت اور طاقت صاف اور شفاف ہونی چاہیے۔ نیت جتنی اچھی ہوگی مولا اتنی جلدی آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس شخص کی عبادتوں میں بہت روحانیت تھی، اس نے عین وقت اور اس کے بعد بھی اپنے مولا کو ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا، ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا بے شک مجھے کتنی بھی بیڑیاں میرے گلے میں ڈال دی جائیں، لیکن میں عبادت اور قرب ہمیشہ قائم اور دائم رکھوں گا۔ ہمیشہ یاد رکھو کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے مولا کا ساتھ نہ چھوڑنا، مولا آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے معجزے کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ اپنا سب کا خیال رکھیے، اس معجزے کو اپنے دماغ میں ضرور دہرائیے گا کہ مولا نے کیسی آپ کی مدد کی، کیسے ابن مشکل کشا ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔